बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को गुजरांवाला से नहीद अहमद जिलानी का सलाम। नाज़रीन, आपको जिलानी जी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहल खाना समेत बाखरियत होंगे, खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले तमाम ख़वातीन व हज़रात से ये गुजारिश है जो हमारे चैनल पे भी नए हैं वो जिलानी जी चैनल सब्सक्राइब फरमा लें ताकि रोज़ाना आप तक हमारी नई वीडियोज़ आसानी के साथ पहुँच सकें। बिला तहीर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। इमरान खान के हक़ में दो बड़ी ताकतें आ गईं। सदर जरदारी ने खामोशी तोड़ दी, बड़ा दावा कर दिया और शेख रशीद अहमद की पिंडी से बड़ी ललकार। इन तमाम इश्यूज़ पे मैंने बात करनी है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले बात कर लेते हैं शेख रशीद अहमद साहब के मुतल्लक़। शेख रशीद अहमद साहब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। उनका एक केस चल रहा था, लाल हवेली को जो सील किया गया है, उन्होंने उसकी आज पेशी थी। तो अदालत ने यह फ़ैसला दिया, जज साहब ने, कि शेख रशीद अहमद साहब की जो हवेली है उसको डी सील किया जाए, क्योंकि वो कानूनी है। कितनी बार वो अपने कागजात अपने दिखा चुके हैं। उसके बाद शेख रशीद अहमद साहब मीडिया टॉक किए बगैर भला कैसे रह सकते हैं? मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती और शेख रशीद अहमद साहब मीडिया टॉक किए बगैर नहीं रह सकते। उन्होंने मीडिया पे गुफ्तगू करते हुए ये वाज़िया अपनी बड़ी ललकार सुना दी पीडीएम को। उन्होंने कहा कि मुझे पहली तो बात है, जब मैं चिले पे गया, ये सीपीओ साहब को इल्म है या दूसरे लोगों को इल्म है जो मुझे लेकर गए जिनके मैं पास था। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई भी तकलीफ़ नहीं पहुंची। उन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा, यहाँ तक कि ठंडी जगह थी, इतना मुझे मालूम है। कौन सी जगह थी ये मुझे मालूम नहीं। उन्होंने कहा कि मुझे तहज्जुद के वक़्त भी गर्म पानी करके दिया जाता रहा। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ़ जनरल आसिम मुनीर साहब की मैं बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करता हूँ और पाक फ़ौज को मैं दिल से प्यार करता हूँ, दिल से मोहब्बत करता हूँ। और नदीम अंजम साहब भी, उनकी मैं दिल से इज़्ज़त करता हूँ और उनकी बहुत कारनामे हैं, उनकी बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ हैं। तो इसके साथ साथ उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया कि राशिद शफीक जाए अपना हल्दी मिर्च का काम करे, दोनों सीटों पे इलेक्शन जो है वो मैं खुद लड़ूंगा। और बड़ी ललकार, उन्होंने बहुत बड़ा चैलेंज कर दिया पीडीएम की हुकूमत को। उन्होंने कहा कि दोनों सीटों पे इलेक्शन मैं खुद लड़ूंगा और इनको पीडीएम के मुकाबले में लड़ूंगा, इनको इबरतनाक शिकस्त दूंगा। मैं दो सीटों की सियासत करता हूँ, नस्ली और असली हूँ। जिसके साथ मैं दुश्मनी करता हूँ कब्र तक करता हूँ और जिसके साथ मैं दोस्ती रखता हूँ कब्र तक रखता हूँ। तो उन्होंने बड़ा चैलेंज कर दिया कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा, इबरतनाक शिकस्त दूंगा। अच्छा नाज़रीन इकराम, शेख रशीद अहमद साहब ने जैसा ही इंटरव्यू दिया, ये वाद हैं जिन्होंने ख़ान साहब के मतलब कुछ भी ऐसी बात ना कही जिससे ख़ान साहब भी नाराज़ हों या ख़ान साहब के वोटर सपोर्टर भी नाराज़ हों। इन्होंने इस तरह का गोल मोल करके इंटरव्यू दिया, इत्थे भी रख ते उत्थे भी रख। इन्होंने अपनी वोट बैंक भी बचा लिया है, पीटीआई वालों की नाराज़गी भी मोल नहीं ली, पीटीआई वालों की मोहब्बतें भी अपने साथ ही रखी हैं और उनका वोट बैंक भी इन्होंने कायम रखा है, अपने साथ ही रखा है। तो अगर साफ़ शफाफ मुनसफ़ाना इलेक्शन होते हैं तो इसमें कोई शक नहीं कि शेख रशीद अहमद साहब वाज़िया बरतरी हासिल करके दोनों सीटों पे जीत जाएंगे। तो नाज़रीन इकराम, शेख रशीद अहमद साहब जो हैं, इनके मतलब ये कहा जाता है हमेशा कि ये इस्टेब्लिशमेंट के तर्जमान हैं। अगर शेख रशीद अहमद साहब अब आज़ाद हो गए हैं तो इससे ये भी आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये ख़ान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो गलतफ़हमियाँ पैदा हो गई हैं या गलतफ़हमियाँ पैदा की गई हैं, इनको दूर करने में अपना अहम रोल अदा कर सकते हैं। गेम चेंजर साबित हो सकते हैं शेख रशीद अहमद साहब। चंद दिनों बाद देखें, नवंबर के माह में आपको कुछ बड़ी तब्दीलियां होती हुई नज़र आएंगी। शेख रशीद अहमद साहब का तल्लक पिंडी से है और पिंडी वालों के साथ इनके तल्लकात बहुत अच्छे हैं, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। नाज़रीन इकराम, अब बात कर लेते हैं साबिक़ सदर आसिफ जरदारी साहब के मुतल्लक़। साबिक़ सदर आसिफ जरदारी साहब भी जब से नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं, उन्होंने एक खामोशी का रोज़ा रखा हुआ था।
لیکن اب انہوں نے یہ خاموشی کا روزہ کھول دیا ہے۔ انہوں نے باقاعدہ لاہور میں ڈیرے جما لیے ہیں، اپنی کمپین کا آغاز کر دیا ہے۔ انہوں نے بڑا دعویٰ کر دیا ہے کہ آئندہ پاکستان میں حکومت جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی ہوگی۔ پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں، انہوں نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے کہ آئندہ آنے والی حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہوگی۔ ناظرین کرام، اس میں کوئی شک نہیں، انہوں نے جو بیان دیا ہے سندھ میں حکومت پیپلز پارٹی کی ہوگی آج تک کے لیے، کل کا کوئی پتہ نہیں، کیونکہ اس پاکستان میں مستقبل کے بارے میں پیشین گوئی کرنا بہت ناممکن، بلکہ مشکل اور ناممکن بھی ہو چکا ہے، کیونکہ کچھ بندے پیشین گوئی کرتے ہیں ہوتا کچھ ہے، لیکن سندھ میں ان کی گرفت مضبوط ہے، وہاں حکومت انہی کی بنے گی۔ لیکن پاکستان میں اگر دیکھیں گلگت بلتستان یا پنجاب میں دیکھیں نون لیگ بھی ہے، استقامہ پاکستان پارٹی بھی ہے، اور سب سے مقبول ترین اور بڑی پارٹی پاکستان تحریک انصاف بھی موجود ہے۔ اب اگر دیکھیں استقامہ پاکستان اور نون لیگ، تو نواز شریف صاحب نے جو استعمال کیا ہیلی کاپٹر، وہی ہیلی کاپٹر استعمال کیا جہانگیر خان ترین صاحب نے بھی جلسہ میں، وہی ہیلی کاپٹر استعمال کیا میاں محمد نواز شریف صاحب نے بھی اپنے جلسہ کے موقع پہ۔ آؤن چودھری صاحب آپ نے دیکھا استقبال کے لیے گئے میاں نواز شریف صاحب کے استقبال کے لیے۔ تو یہ پاکستانی قوم بھرپور جانتی ہے کہ کون کس کے ساتھ ملا ہوا ہے، اندر سے کون ایک ہیں اور کون علیحدہ علیحدہ ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے تو عوام کو یہ بہت بہتر طریقے سے معلوم ہے کہ استقامہ پاکستان اور نون لیگ جو ہیں وہ ایک سکے کی دو روح ہیں۔ تو ناظرین کرام، اگر دیکھا جائے پیپلز پارٹی، تو پیپلز پارٹی کے جو صدر اس وقت بیان دے رہے ہیں وہ صرف اور صرف اس لیے بیان بازی کر رہے ہیں کہ وہ اپنے پارٹی رہنما ہیں، جو ٹکٹ ہولڈر ہیں، جنہوں نے الیکشن لڑنے ہیں، جنہوں نے ٹکٹیں لینی ہیں، ان کے حوصلے بلند کرنے کے لیے تو یہ بیان دے سکتے ہیں۔ اس کے متعلق بیان وہ ان کا ہو سکتا ہے، لیکن اگر کہیں کہ وہ حکومت پاکستان میں بنائیں گے تو یہ ناممکن ہے، یہ ممکن ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اور یہ بھی بات ناممکن ہے کہ پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ نون حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائے گی، یہ بات بھی ناممکن ہے، کیونکہ پاکستانی عوام اگر زمینی حقائق دیکھیں تو اس انتظار میں ہے کہ ایک دن جلد از جلد الیکشن ہو جائیں پاکستان میں، اور ہم ووٹیں جو ہیں وہ اپنی پسندیدہ پارٹی یعنی پاکستان تحریک انصاف کو دے کر اس کو بھرپور کامیابی دلوائیں۔ تو ناظرین اکرام، عوام تو ووٹیں لے کر انتظار میں ہے کہ اگر صاف شفاف منصفانہ الیکشن ہو جائیں تو ہم پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دے کر کامیاب کروائیں۔ تو زمینی حقائق یہ ہیں، جتنے بھی سروے آئے ہیں وہ بھی آپ نے دیکھے ہیں، لیکن نون لیگ ایک مشن پہ کام کر رہی ہے، وہ یہ چاہتی ہے کہ ہم ایک مائنڈ سیٹ تیار کر دیں کہ پاکستانی قوم کو یہ معلوم ہو کہ اب حکومت تو سیدھی سیدھی میاں نواز شریف صاحب کی بننے جا رہی ہے۔ وہ ایسا ماحول بنانا چاہتے ہیں، بیان بازی اس طرح کی کرنا چاہتے ہیں کہ لوگوں کے ذہن میں آ جائے کہ آئندہ آنے والی حکومت جو ہے مسلم لیگ نون کی ہی ہوگی، لیکن زمینی حقائق کچھ مختلف ہیں۔ تو ناظرین اکرام، یہ تو چل رہا ہے صدر زرداری صاحب اور نون لیگ کا پنجاب میں جو بیان بازی کر رہے ہیں، تو یہ صرف اور صرف سیاسی بیان بازی ہے اپنے جو پارٹی رہنما ان کے حوصلے بلند کرنے کے لیے۔ تو ناظرین اکرام، اب رخ کرتے ہیں سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے متعلق کہ ان کے لیے امریکی نائب وزیر خارجہ نے کل ایک کال کی ہے نائب وزیر خارجہ جیلانی صاحب کو کہ کسی بھی پارٹی کو الیکشن سے دور کیے بغیر تمام پارٹیوں کے مشورے سے پاکستان میں جلد صاف شفاف الیکشن منعقد کروائے جائیں۔ تو ناظرین اکرام، یہ بہت بڑی کال ہے کہ امریکہ کال کروا رہا ہے، ان کا نائب وزیر خارجہ کال کر رہا ہے ہمارے نائب وزیر خارجہ کو کہ کسی بھی پارٹی کو الیکشن سے آؤٹ کیے بغیر تمام پارٹیوں کو ساتھ لے کر پاکستان میں صاف شفاف الیکشن جو ہیں وہ کروائے جائیں۔ دوسری جانب اگر دیکھیں تو برطانیہ کے وزیر خارجہ نے پاکستان کے جو وزیر خارجہ ہیں، نگران وزیر خارجہ، ان کو کال کی ہے کہ آپ کسی بھی پارٹی کو الیکشن سے دور رکھے بغیر تمام پارٹیوں کو ساتھ رکھ کر ملک پاکستان میں صاف شفاف الیکشن منعقد کروائیں۔ جی ہاں ناظرین اکرام، یہ بہت بڑی خبر ہے
کہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں یہ دو بڑی طاقتیں ہیں، یہ بول پڑی ہیں۔ وجہ کیا ہے ناظرین اکرام؟ کال تو کر دی انہوں نے۔ تو ناظرین اکرام وجہ یہ ہے، انہوں نے نواز شریف صاحب کو بھیجا پاکستان میں، کیسز بھی ختم کروائے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ جو بیرونی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے انٹرنیشنل، ان کا اثر و رسوخ ہوتا ہے ہر ملک میں۔ لیکن انہوں نے یہ ٹارگٹ میاں صاحب کو دیا تھا کہ 10 لاکھ لوگ آپ کے استقبال کے لیے آنے چاہیے، کیونکہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے یہ عوام کے ساتھ ہوتی ہے، یہ دیکھتی ہے کہ کس کے ساتھ کتنی عوام ہے، کتنا پاپولر ہے، کتنا مقبول ترین لیڈر ہے یہ اپنے ملک کا۔ تو انہوں نے دعویٰ کیا تھا، یہی وجہ تھی، بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ 10 لاکھ لوگ میاں صاحب کے استقبال کے لیے جائیں گے۔ لیکن جب جلسہ ہوا، جس طرح ہوا، 2 ماہ کی تیاری کے باوجود ناظرین کرام جو ایجنسیوں نے خبر دی 45 ہزار سے زیادہ لوگوں کی تعداد نہیں بتائی گئی۔ تو یہ انٹرنیشنل میڈیا نے بھی کوریج کی ہے، ان کو بھی یہ پتہ لگ گیا ہے کہ ان کے ساتھ پاکستانی قوم نہیں ہے۔ تو یہ بڑی وجہ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے انہوں نے کال کیا ہے کہ کسی پارٹی کو الیکشن سے آؤٹ نہیں کرنا، مائنس نہیں کرنا، کہ ان کو بھی پتہ ہے کہ عوام اس وقت زمینی حقائق یہ بتاتے ہیں کہ عوام پاکستانی قوم جو ہے اس وقت سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ ہے۔ تو ناظرین اکرام یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت ہی بڑی اچھی خوشخبری ہے کہ بیرونی طاقتوں نے کال کر کے کہہ دیا ہے کہ کسی پارٹی کو بھی مائنس نہیں کرنا۔ تو ناظرین اکرام یہ چل رہا ہے، آج تک کے لیے دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔